बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी का गोश्त घर में कितने दिन तक रखना और खाना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा घर पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 3 दिन के बाद इसका खाना हराम समझा जाता है। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि कुर्बानी का गोश्त इसी महीने में यानी ज़िलहज के महीने में ख़त्म कर देना चाहिए। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना चाहिए। क्या गलत है, क्या सही कि कुर्बानी का गोश्त घर में कितने दिन तक रखना चाहिए और इसे खाना जायज़ है? कुर्बानी का गोश्त कितने दिनों के बाद खाना हराम हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी का गोश्त घर में कितने दिन तक रखना और खाना जायज़ है? क्या आप जानते हैं कि ईद कुर्बान के मौका पर गोश्त का इस्तेमाल कितने हद तक फ़ायदेमंद है और कब खाना हराम हो जाता है? मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले कि मैं कुर्बानी के गोश्त को घर में कितने दिन तक रखना और खाना जायज़ है को आपके साथ तफसील से बयान करूं, मैं चाहता हूं कि पहले आपको बता दूं कि कुर्बानी असल में है क्या, कुर्बानी करने का मतलब क्या है, कुर्बानी क्यों की जाती है, कुर्बानी करने की फ़जीलत क्या है। कुर्बानी की फ़जीलत को बयान करने के बाद मैं इंशाअल्लाह आपको तफसील से बयान करूंगा कि कुर्बानी का गोश्त घर में कितने दिन तक रखना और खाना जायज़ है और कितने दिन बाद कुर्बानी के गोश्त को खाना हराम हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, आज हम जिस अज़ीम इबादत और मुबारक दिन का तज़किरा करने जा रहे हैं वो महज एक त्यौहार नहीं, ये एक जज्बा है, एक कुर्बानी है, एक ईमान फ़रोज़ हकीकत है जो दिलों को झंझोड़ती है, आँखों को अश्कबार करती है और रूह को बेदार कर देती है। क्या कुर्बानी सिर्फ़ जानवर ज़िबा करने का नाम है? ये सवाल दिल में उठता है। जब हम लाखों जानवर ज़िबा करते हैं, गोश्त तकसीम करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, क्या यही है कुर्बानी की रूह? नहीं, इस्लाम ज़ाहरी रस्मों में नहीं, बातनी जज्बे में जान डालता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया, यानी अल्लाह तक ना इन कुर्बानी के जानवरों का गोश्त पहुंचता है, ना इनका खून, बल्कि इस तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। ईद उल ज़ुहा की बुनियाद रखी गई थी मैदान अरफात में। इस वक्त जब एक बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अल्लाह का हुक्म मिला कि वो अपने बेटे को कुर्बान करें, और बेटा वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिन्होंने बाप से कहा, ये मंज़र वो नहीं जो सिर्फ़ सुना जाए, ये वो मकाम है जहाँ आँखों से आंसू और दिल से आहें निकलती हैं। एक बाप जो बेटे को ज़िबा करने ले जा रहा है और बेटा जो मोहब्बत व यकीन के साथ लेट रहा है। इसका मकसद ये था कि इंसान सीखे अल्लाह की रज़ा पर सब कुछ कुर्बान करो, अपने इरादे, अपनी ख्वाहिशें, अपनी मोहब्बतें, अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी औलाद भी। ये कुर्बानी हमें बताती है कि अल्लाह की रज़ा पहली तरजीह है। बंदा जब रब की राह में सब कुछ छोड़ दे तब ही वो खलीलुल्लाह बनता है। अल्लाह का वादा है कि वो सब्र करने वालों को इम्तहान लेता है और फिर इन्हें बुलंद मुकाम अता फरमाता है। क्या हमारी कुर्बानी इब्राहिमी कुर्बानी के जज्बे से खाली तो नहीं? सोचने की बात है, हम जानवर ख़रीदते हैं, दिखाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि क्या हमने अपनी नीयत को खालिस किया? क्या हमने वाकई कुर्बानी को अल्लाह की रज़ा के लिए पेश किया? क्या हमारे दिल में वही इश्क है जो इब्राहीम और इस्माइल के दिल में था? कुर्बानी सिर्फ़ जानवर का खून नहीं बल्कि दिल की नरमी है। ये वो इबादत है जो हमें गरूर से पाक करती है, माल की मोहब्बत से निकालती है, गरीबों का ख्याल रखना सिखाती है और हमें अमली तौर पर भाईचारे, सखावत और मोहब्बत का दर्स देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौमुल खर में इब्ने आदम का कोई अमल अल्लाह को कुर्बानी से ज़्यादा महबूब नहीं। तिरमिज़ी
قربانی کی اصل روح تیری ہر چیز قربان یا اللہ قربانی کا مطلب ہے اپنے وقت کی قربانی، اپنی نیند، آرام، خواہشات کی قربانی، اپنے گناہوں کی قربانی یعنی انہیں چھوڑ دینا، اپنی انا، تکبر، حسد، بغض اور نفرتوں کی قربانی۔ یہی تو ہے حقیقی قربانی جو جانور کے ذبح سے شروع ہو اور نفس کے ذبح پر ختم ہو۔ آج کا سوال، اگر اللہ ہمیں کہے اپنی سب سے محبوب چیز قربان کرو تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم اپنی لالچ، اپنے حرام رزق، اپنی بد نگاہی، اپنی زبان کے زہر، اپنے موبائل کے غلط استعمال کو قربان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے وقت کو دین کے لیے دے سکتے ہیں؟ کیا ہم قرآن سے رشتہ جوڑنے کے لیے قربانی دے سکتے ہیں؟ سوچئے گا ضرور اور اپنی رائے کا کمنٹ باکس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک روحانی اور عملی درس ہے، ایسا عظیم پیغام جس میں انسان کی پوری زندگی کی اصلاح چھپی ہوئی ہے۔ قربانی کا اصل مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی محبوب چیز کو قربان کرے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے پیش کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کا تذکرہ کچھ یوں فرمایا، پس جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور اس کو پیشانی کے بال لٹا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ سورہ صافات آیت 103 106۔ یہ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اپنی ہر چیز کو، ذات کو قربان کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قربانی صرف جانور کی نہیں، خود اپنی خواہشات کی ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیا ہم صرف جانور ذبح کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے قربانی کا حق ادا کر دیا؟ نہیں، اصل قربانی یہ ہے کہ ہم اپنی نیند، آرام، خواہشات اور گناہوں کو قربان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اس لیے خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ ترمذی حدیث 1493۔ یہ حدیث ہمیں جانور کی قربانی کی عظمت تو بتاتی ہے، مگر غور کریں، کیا ہمارا دل بھی اس قربانی کے ساتھ اللہ کے قریب ہو رہا ہے؟ اگر ہماری زبان جھوٹ بولتی ہے، ہماری آنکھیں گناہ کی طرف جاتی ہیں اور ہمارے دل بغض و حسد سے بھرے ہیں تو جانور کا خون بہانا محض ایک رسم بن کر رہ جائے گا۔ آج ہم فجر کی نماز کے لیے بستر چھوڑنے پر تیار نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے اور دینی محفلوں میں جانا ٹائم ضائع سمجھتے ہیں، لیکن یہی وقت اگر اللہ کی راہ میں لگا دیا جائے تو یہی سب سے بڑی قربانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص دنیا کے لیے اپنے دین کو قربان کرے وہ آخرت میں نقصان پائے گا، اور جو شخص دین کے لیے اپنی دنیا کو قربان کرے وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوگا۔ کیا ہم آج اپنے سونے کے وقت، سکرولنگ کرنے کے وقت، فلمیں دیکھنے کے وقت کو اللہ کے ذکر، قرآن کی تلاوت اور کسی ضرورت مند کی مدد کے لیے دے سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو یہی قربانی کا اصل مفہوم ہے، اپنی محبوب چیز کی قربانی کرنا۔ قرآن کہتا ہے، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں نہ دو۔ آج ہماری محبوب چیزیں کیا ہیں؟ ہمارا موبائل، سوشل میڈیا، شہوت پرستی، غیبت، حرام کمائی، دکھاوا، حسد، انا۔ کیا ہم ان سب کو اللہ کے لیے قربان کر سکتے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قربانی کا اصل مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے سرنگوں کر دے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنے نفس سے زیادہ کسی دشمن کو نقصان دہ نہیں پایا۔ جب بھی میں نے اسے قابو میں لایا، اللہ کی قربت محسوس کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری نفس پرستی ہمیں دین سے دور کرتی ہے،
سستی، غفلت، خواہشات، لالچ، بدنگاہی، یہ سب وہ بیماریاں ہیں جن کا علاج قربانی ہے۔ جس دن ہم نے اپنی انا کو ذبح کر دیا، اس دن ہماری روح کو حقیقی آزادی نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا دل تکبر سے بھرا ہو۔ مسلم، اگر ہم واقعی قربانی دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی نظر کو پاک رکھنا ہوگا، زبان کو نرم رکھنا ہوگا اور رزق کو حلال بنانا ہوگا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، جب تک انسان حرام رزق ترک نہیں کرتا، اس کی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا، اللہ اور اس کا رسول۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آدھا مال دے دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر کے لیے سارا سامان دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی جان، تلوار اور علم سب کچھ دین کے لیے پیش کیا۔ یہ سب قربانی ہی تھی۔ اگر آج ہمیں کہا جائے کہ سب سے محبوب چیز اللہ کے لیے قربان کرو تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم اپنا موبائل ایک دن کے لیے بند کر سکتے ہیں؟ کیا ہم غیبت کرنے سے باز آ سکتے ہیں؟ کیا ہم گناہ پر مبنی تعلقات سے نکل سکتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو ہاتھ میں لینے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں؟ قربانی صرف چھری اور خون کی بات نہیں، بلکہ قربانی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے لیے اپنے اندر چھپی ہوئی ہر برائی کو ذبح کرے۔ قربانی کا مقصد تقوی ہے، نہ کہ گوشت یا خون۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تقوی پہنچتا ہے۔ ہمارے دل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم اپنے گناہوں، اپنی لذتوں، اپنی خواہشوں، اپنے موبائل، اپنی بدنگاہی، اپنی زبان، اپنے حرام رزق، اپنی غفلت، اپنا انا اور اپنی نفرتوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہاں تو یہی حقیقی قربانی ہے اور یہی وہ عمل ہے جو ہمیں اللہ کا محبوب بنا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں قربانی کا گوشت گھر میں کتنے دن تک رکھنا اور کھانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وقت کے تقاضوں، ضرورتوں اور حکمتوں کے مطابق بعض امور میں تبدیلی کو واضح کرتی ہے۔ صحیح مسلم نمبر 2034 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں نے تمہیں کچھ چیزوں سے روکا تھا لیکن اب تمہیں ان کی اجازت دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں خاص طور پر ذکر فرمائیں۔ اول، قبروں پر زیادہ پتھر رکھنے کی اجازت۔ دوم، قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ رکھنے کی اجازت۔ پہلے دور میں جب فکر و فقہ کا غلبہ تھا اور مہاجرین و انسان کی معیشت ناتواں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیتی طور پر صحابہ کو اس بات سے روکا کہ وہ قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ اپنے پاس رکھیں۔ اس حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا تاکہ مالدار افراد فقیروں اور محتاجوں کو کھلائیں۔ صحیح مسلم۔ لیکن جب معاشرتی حالات بدلے، خوراک اور رزق کی وسعت ہوئی اور فقراء مساکین کی ضروریات باقاعدہ طور پر پوری ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممانعت کو اٹھا لیا اور فرمایا، اب جتنا ہو سکے دوسروں کو کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ اور اسے جمع کر کے رکھو۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ شریعت میں بعض احکام وقتی حکمتوں کے تحت دیے گئے ہوتے ہیں اور جب وہ حکمت باقی نہ رہے تو حکم بھی بدل جاتا ہے۔ یہی معاملہ قربانی کے گوشت کے ذخیرے کا ہے۔ آج کے دور میں جہاں فریزر، ڈرائر اور دیگر اسٹوریج سہولیات موجود ہیں، وہاں گوشت کو خشک کر کے یا محفوظ کر کے مہینوں تک استعمال کرنا نہ صرف ممکن ہے بلکہ جائز بھی ہے۔ بعض لوگ یہ غلط فہمی رکھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں قربانی کا گوشت کھانا حرام ہے، حالانکہ یہ بات کسی صحیح حدیث یا فقہی اصول سے ثابت نہیں۔ اس بارے میں کسی بھی معتبر امام جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ محرم میں قربانی کا گوشت کھانا
नाजायज़ हो, इसलिए ये ख्याल सरासर गलत है। बस इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि कुर्बानी का गोश्त जब तक चाहें इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो 1 महीने हो, 6 महीने हो या पूरा साल। इसमें कोई शरीयत की तरफ से हद मुकर्रर नहीं और ना ही कोई गुनाह या ममानत, बल्कि अगर गोश्त को ज़ाया ना किया जाए, संभाल कर रखा जाए और ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाए तो ये नेमत की कदर करने के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ, इत्तिदा और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह।